تفسیر پہ آتے ہیں جس کی امپورٹنٹ تفسیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ، تفسیر ابن کثیر۔ آیات کی پہلے میں قرأت کر دیتا ہوں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا انوکھا موجد ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ان کی تفسیر، اللہ کی اولاد ثابت کرنے والوں کی تردید۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں، یہودیوں، مشرکین عرب اور لوگوں کی تردید فرمائی جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے دعوے اور ان کی اس بات کی تکذیب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو۔ فرمایا سبحانہ، یعنی وہ اس بات سے بہت پاک ہے، مقدس ہے، بلند و بالا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، یعنی بات اس طرح نہیں جس طرح انہوں نے کی، بلکہ بات یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کی ملکیت ہے۔ اس میں تصرف صرف اسی کا ہے، اختیار اسی کا ہے، کیونکہ وہی ان کا خالق، مالک، رازق ہے۔ ان کا اندازہ مقرر کرنے والا، انہیں مسخر کرنے والا، انہیں چلانے والا، جس طرح چاہے اس میں تصرف فرمائے۔ ساری مخلوق اسی کی غلام ہے، اسی کی ملکیت ہے، تو اس میں کوئی اس کی اولاد کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اولاد تو دو متناسب چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نظیر ہی نہیں ہے۔ نہ اس کی عظمت و کبریائی میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، اور نہ تو اس کا کوئی بیٹا، تو بیٹا اس کا کس طرح ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، سورۃ الانعام۔ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَقَطَّعُونَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا، سورۃ المریم۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، ایسا کہنے والو یہ تم بری بات زبان پر لاتے ہو، قریب ہے اس افطرا سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں، اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور اللہ کو شایان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ جو بھی آسمان و زمین میں ہے سب اسی کے بندے ہیں، غلام بن کر آئیں گے۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ ایسا عظیم الشان آقا ہے، اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں، اس کے سوا دیگر تمام اشیاء مخلوق ہیں اور وہ ان کی پرورش کرنے والا ہے، تو ان میں سے کوئی چیز اس کی اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ابن آدم نے میری تکذیب کی، حالانکہ اسے اس بات کا کوئی حق حاصل نہ تھا۔ ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ بات اس کے شایان شان نہیں تھی۔ اس کے تکذیب کرنے سے مراد یہ ہے کہ میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ میں اسے دوبارہ اس طرح پیدا کرنے پر قادر نہیں جس طرح سے پہلے کیا، اور گالی دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس بات سے پاک ہوں میری بیوی ہو اور میرے بچے ہوں۔ یہ روایت صحیحین میں صرف صحیح بخاری میں موجود ہے، اور صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی اولاد کے قائل ہیں، اور وہ اس کے باوجود انہیں رزق دیتا اور عافیت سے نوازتا ہے۔ ہر چیز کے فرمانبردار ہے، ہر چیز اللہ کی کیا ہے؟ فرمانبردار ہے۔ کل لہ قانتون، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قانتون کے معنی ہے نماز پڑھنے والے، اس کی عبودیت کا اقرار کرنے والے۔ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ ہر کوئی اس کے لیے اخلاص کا قائل ہے۔ ربیع بن انس کہتے ہیں قیامت کے دن سب اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ سدئی کہتے ہیں وہ قیامت کے دن اطاعت بجا لانے والے ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں اس قدر فرما بردار ہیں
کہ جب یہ فرماوے کہ انسان بن جا تو انسان بن جاتا ہے، اگر یہ فرمائے کہ گدھا بن جا تو گدھا بن جاتا ہے۔ مجاہد ہی سے ایک دوسرا قول یہ ہے کہ سب اس کے اطاعت گزار ہیں۔ کافر کی اطاعت یہ ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا پسند نہیں کرتا مگر اس کا سایہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، یعنی حتیٰ کہ کافر بھی اس کے فرمان بردار ہیں۔ کافر خود تو سجدہ نہیں کرتے لیکن اس کے سائے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ مجاہد کے اس دوسرے قول کو ابن جریر نے بھی پسند کیا ہے کیونکہ یہ تمام اقوال کا جامع ہے، اور یہ کہ کائنات کی ایک ایک چیز شرعی یا قدری طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے اور فرمان بردار ہے۔ یعنی یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کافر کیسے اللہ کے فرمان بردار ہیں؟ تو کافر اپنی حد تک تو نہیں ہیں لیکن کافروں کے اعضاء، ان کے جسم، وہ تمام اللہ کے کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں۔ جب اللہ چاہے گا دل بند ہو جائے تو وہ بند ہو جائے گا، وہ کافر کے کنٹرول میں نہیں بلکہ وہ اللہ کے تابعداری کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ سورۃ الرعد۔ اور جتنی مخلوقات آسمان اور زمین میں ہیں خوشی یا زبردستی سے اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں اور اس کے سائے میں بھی صبح و شام۔ یہ آیت سجدے والی تھی تو سجدہ ہم سب پہ کیا ہے؟ لازم ہے، ہمیں سجدہ کرنا ہے جس وقت بھی کر لیں۔ بدیع کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان بدیع السماوات والارض کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا فرمایا۔ یہ مجاہد اور صدعی کا بیان ہے، اور ازرو لغت بھی اس کے یہی معنی ہیں۔ اسی وجہ سے کسی نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت شرعیہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، یعنی یہ تو وہ ہو گئی جس میں کہ ہر چیز جو ہے وہ نئی چیز جو ہے بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ دوسری بدعت لغویہ، جیسے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نماز تراویح باجماعت اور باقاعدہ ادا کرنے کی خواہش کی تو فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ نئی چیز بہت خوبصورت ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں معنی کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ساری کائنات اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے اور اس کے اطاعت گزار ہے۔ وہ کائنات کو ایجاد کرنے والا، پیدا کرنے والا، اسے وجود بخشنے والا، اس نے پہلے سے موجود کسی اصل اور مثال کے بغیر اس کائنات کو کیا کیا؟ تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا کہ مسیح علیہ السلام بھی اسی بات کی گواہی دیتے تھے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا یعنی جسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، وہ بھی یہی بات کہتے تھے ما فی السماوات والارض لہو، اسی کا ہے۔ اور اس اللہ تعالیٰ ہی نے جس نے آسمان اور زمین کو کسی اصل اور سابقہ مثال کے بغیر پیدا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی محض اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ابن جریر کی یہ بات بہت خوب اور ان کی یہ تعبیر بالکل درست ہے اور فرمان الہی ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کمال اور اپنی بادشاہت کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے صرف ایک دفعہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، جیسا ارشاد باری تعالیٰ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، سورۃ القمر، اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک کلمہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن سے پیدا فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ اسی طرح پیدا ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، سورہ آل عمران۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے کہ اس نے پہلے سے مٹی سے پیدا کیا اور پھر فرمایا انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گیا۔ اگلی جو آیت ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کے قول سے ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کی تھی جو ان سے پہلے تھے، ان کے دل یکساں ہو گئے۔ تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔
اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رافع بن حریملہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ وہ ہم سے کلام کرے حتیٰ کہ ہم اس کے کلام کو سن لیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جو ابھی ہم نے تلاوت کی۔ ابو العالیہ ربیع بن انس، قتادہ اور سدئی اسحاق کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ کفار عرب نے کہا تھا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ اس قول کی تائید اس سے مراد مشرکین عرب میں درج ذیل آیت کریمہ سے ہوتی ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسی چیز خود ہمیں دی جائے جیسی رسولوں کو دی گئی۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپنا ہے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں جلد ہی ذلت ملے گی اور مکر و فریب کی وجہ سے عذاب شدید ہوگا جو وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، سورہ بنی اسرائیل۔ اور کہنے لگے کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین میں چشمہ جاری نہ کر دیں۔ اے نبی کہہ دیجئے میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ اور اسی کی تائید میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا، سورہ فرقان۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے یا ہم اپنی آنکھ سے پروردگار کو دیکھ لیں۔ اور قول یہ بھی ہے بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، سورہ مدثر، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلے صحیفے آئیں۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی آیات جو مشرکین عرب کے کفر، سرکشی، عناد اور اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ محض کفر اور عناد کی وجہ سے ایسے سوال کرتے ہیں جن کی انہیں کوئی ضرورت نہ تھی، جس طرح یہود و نصارہ اور دیگر کئی لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کرام سے اسی طرح کے سوال کیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهُ جَهْرًا، سورۃ النساء۔ اے نبی، اہل کتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لائیں، چنانچہ یہ موسیٰ سے اس سے بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں، ہمیں اللہ کو ظاہر آنکھوں سے دکھا دو۔ اور فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، سورہ بقرہ۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور فرمانے لائی تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی مشرکین عرب کے اور ان سے پہلے کفر و عناد اور سرکشی کا مظاہرہ کرنے والوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا بہ، سورہ الذاریات۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے رہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں، یعنی ہم نے رسولوں کی صداقت کی ایسی ایسی نشانیاں بیان کر دی ہیں کہ ان کی موجودگی میں کسی اور سوال کی اسے ضرورت نہیں، جس کا رسولوں پر یقین ہو، ان کی تصدیق کرتا ہو، ان کی اتباع کرتا ہو، اسے خوب سمجھ لیا ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے ہوں۔ لیکن جن کے دل کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہو، انہی کے بارے میں فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، سورہ یونس۔ جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح نشانی آ جائے۔ ایک اور آیت کی کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ دو رہ جائیں گی، اس کو ہم کل اٹیچ کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یعنی ہم آپ سے ان لوگوں کے انکار کے بارے میں پرسش نہیں کریں گے جنہوں نے آپ کا انکار کیا، جیسا کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ نیز اللہ کا فرمان ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ،
یعنی آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، ان پر آپ دروغہ نہیں ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے آپ ان سے زبردستی کرنے والے نہیں، بس جو ہماری وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ تورات میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عطا بن یسار سے روایت کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفت بیان کی گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، تورات میں بھی آپ کے وہی اوصاف مذکور ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ امی لوگوں کی جائے پناہ، آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، آپ بدخو ہیں، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ عفو درگزر سے کام لینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کو اپنے پاس نہیں بلائے گا جب تک کہ ٹیڑھی قوم کو آپ کی وجہ سے بالکل سیدھا اور درست فرما دے گا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرنے لگ جائیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کی اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور پردوں میں ملفوف دلوں کو کھول دے گا۔ ایک روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح کتاب البیوع اور کتاب التفسیر میں بھی بیان کیا ہے، البتہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ جی الحمدللہ، آج ہم نے 119 تک کی تفسیر کر لی، آگے 120 اور 121 کی رہ گئی ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل جوڑیں گے آنے والی کے ساتھ۔ اب اگر ہماری جو سپیڈ جو اگر سلو ہوگی نا تو وہ تفسیر کی وجہ سے ہوگی، ادروائز شاید اب تک ہم کافی کر چکے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ تفسیر کا ایڈیشن ہے، لیکن الحمدللہ یہ بھی بہت بینیفیشل ہے، بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ بولنے، سننے اور سمجھنے میں جو غلطی ہوگی وہ معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔